اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تفسیر پوائنٹ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے محرم کے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ محرم کے روزے خاص طور پر 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کے روزے کی بہت فضیلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد افضل روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔ سیدنا ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء کے دن کا روزہ مجھے اللہ کے کرم پر امید ہے کہ پچھلے سال کا کفارہ بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ پچھلے ویڈیو میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے نواسوں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کس طرح وہ اپنے نواسوں سے پیار کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیل عام طور پر سپاہیانہ اور مجاہدانہ ہوا کرتے تھے، جس سے فوجی قوت اور مجاہدانہ اسپرٹ پیدا ہوتی تھی۔ آپ غلیل سے بھی نشانے لگایا کرتے تھے اور اسی مشغلے نے ذرا بڑے ہو کر آپ کو تیر اندازی کا ماہر بنا دیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی کی ایک تلوار بنائی ہوئی تھی جس سے تیگ زنی کی مشق کرتے تھے، اور حق تو یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی 2 مشغلے تھے جنہیں اختیار کرنے سے آپ بڑے ہو کر مجاہد اعظم بنے، تلوار کے دھنی کہلائے۔ پچھلی ویڈیو میں جو ہم نے واقعات بیان کیے ہیں، اس سے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا محترم اور والدین گرامی قدرے چھپکے سے ان کے لاڈ پیار اور چاؤ چونچلے ہی دیکھتے رہتے تھے۔ انہیں جہاں کسی بات سے روکنے کی ضرورت ہوتی روک دیتے، کوئی ناجائز بات دیکھتے تو منع فرماتے، ان کی اصلاح پر توجہ دیتے اور فرما دیتے کہ بیٹا یوں نہیں یوں کرنا ہے، یہ کام ناجائز ہے، یہ جائز ہے، فلاں بات بری ہے، فلاں اچھی ہے، یوں بولنا چاہیے، یوں نہیں بولنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ سیدنا حسن حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تربیت پانے اور تعلیم حاصل کرنے کا زیادہ موقع نہیں ملا، اور وہ ابھی کم سن ہی تھے کہ اپنے نانا جان اور اپنی والدہ سیدہ فاطمہ کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے۔ آپ صرف 7 سال کے تھے جب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور 7.5 سال کی عمر میں شفیق امی جان بھی اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اس کم عمری میں بھی انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا۔ امام کی والدہ مائدہ چونکہ اپنے والد محترم سے پوری تربیت یافتہ تھی، اسی لیے انہوں نے بھی جہاں ممکن ہوا ان کی تعلیم و تربیت پر خوب دھیان دیا۔ سیدنا فاطمہ الزہرا کا یہ طریقہ تھا کہ جب اپنے فرزندوں میں کوئی غلطی پاتی فوراً انہیں متنبہ کرتی۔ ایک دفعہ حسن اور حسین کسی بات پر آپس میں لڑ پڑے اور لڑتے جھگڑتے اپنی والدہ کے پاس پہنچے۔ ایک نے کہا میرے ساتھ اس نے لڑائی کی ہے، دوسرا بولا اس نے مجھے مارا ہے۔ محترمہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کے بیان سنے، پھر فرمایا میں نہیں جانتی کہ کس نے مارا ہے اور کس نے مار کھائی ہے، میرے نزدیک تم دونوں مجرم ہو، تم دونوں نے آئین خدا اور قانون نبوی سے روگردانی کی ہے۔ بیٹو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں لڑائی جھگڑے نہ کرو، اور تم لڑتے بھڑتے ہو، جاؤ جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اپنے گناہ بخشواؤ۔ دونوں صاحبزادوں نے والدہ کی بات سن کر ان پر بہت اثر ہوا اور وہ تائب ہو کر آئندہ صلح صفائی سے رہنے کا اقرار کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کس طرح ہو رہی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کو اپنے آل اولاد کے لیے ممنوع قرار دیا تھا۔ ایک بار صدقے کی کچھ کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائی گئیں۔ اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے آغوش میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فوراً ایک کھجور لے کر منہ میں ڈال لی اور چبانے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نور نے دیکھا تو ان کے منہ میں انگلی ڈالی اور فرمایا اگل دو اگل دو، کیا تجھے معلوم نہیں کہ خاندان نبوت میں صدقے کا مال کھانا جائز نہیں؟ پس وہ کھجور ان کے منہ سے باہر نکال دی گئی۔ اس کے بعد زندگی بھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی چیز کو خود بخود ہاتھ نہیں لگایا۔ جو چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا سیدنا علی یا فاطمہ الزہرا دیتے وہ کھا لیتے۔ خیال کرو جس بچے کی ایسی تربیت ہو رہی اسے بچپن میں ہی حرام حلال کی تمیز کیوں نہ ہو، اسے کیوں واقف نہ ہو، وہ دین کے ضروری مسائل۔ یہ ایسی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا کہ 5 سال کی عمر میں انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور 6-7 سال کی عمر میں روزے رکھنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 22 اور 23 کا ہم نے ترجمہ اور تفسیر بیان کی۔ میں بتایا کہ عقیدہ توحید کو صاف و شفاف طریقے سے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کے جن شریکوں کی بار بار نفی اور تردید کرتا ہے وہ ہمیشہ صرف اسی معروف صورت میں ہی نہیں ہوتے، بلکہ کچھ بت یا اشخاص ہوں وہ انہیں اللہ کا شریک بنا کر ان کی پوجا کی جائے۔ اس کے علاوہ دوسری خفی صورتوں میں بھی ہوتے ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کسی قسم کی امید رکھنا یا اللہ کے سوا کسی سے کسی قسم کا خوف اپنے دل میں رکھنا بھی شرک ہوتا ہے۔ نیز یہ اعتقاد رکھنا بھی شرک
شرک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انداد شرک ہے، اور یہ اس قدر خفی ہوتی ہے جس طرح اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چیونٹی کا آہستہ آہستہ چلنا پوشیدہ ہوتا ہے، اور اس کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا کوئی کہے کہ اے فلاں خدا کی قسم، میری جان کی قسم، تیری جان کی قسم، یا کوئی کہے کہ اگر یہ بطخ گھر میں نہ ہوتی تو چور آ جاتے، یا کوئی اپنے دوست سے کہے جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، یا کسی کا یہ کہنا کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتے تو غرض یہ سب اقوال شرک ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کا شریک بنانا چاہتے ہو؟ جی ناظرین، یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک تھا، منافقین بھی اس میں شک کرتے تھے، اور مشرکین کی بھی یہی حالت تھی۔ قرآن کریم یہاں سب کو چیلنج دیتا ہے کہ ان کے سامنے ایک فیصلہ کن عملی تجربہ رکھ کر ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس قرآن کریم جیسی کتاب بنا لائیں۔ آیت نمبر 23 سورۃ بقرہ کی، اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ ترجمہ: اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلاؤ تو اس کے مانند ایک صورت بنا لاؤ، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو۔ یہ چیلنج ایک خاص انداز سے شروع ہوتا ہے جو اس مقام میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت عبودیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اگر تمہیں اس کے بارے میں شک ہے کہ وہ ہماری جانب سے ہے یا نہیں کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کتاب اتاری ہے، تو تم اس جیسی کوئی کتاب بنا لاؤ۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بندہ کہا گیا ہے۔ اس سے متعدد اور باہم مربوط باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مثلا یہ کہ آپ کو ہمارا بندہ کہہ کر آپ کی عظمت و شان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اور غلامی وہ بلند ترین اعزاز ہے جو کسی انسان کو یہاں دیا جا سکتا ہے اور جس پر کوئی فخر کر سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا بندہ اور غلام کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، بلکہ سب لوگ اسی کے بندے اور غلام ہیں۔ اور تو اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اور مرد وحی ہونے کے باوجود اللہ کے غلام اور بندے ہیں، اور انہیں اپنے اس اعزاز پر فخر ہے۔ اس چیلنج میں اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ سورت کے آغاز میں حروف تہجی کا ذکر تھا، اور یہ حروف انہی حروف کلمات سے مرکب ہیں جو ان کی دسترس میں ہیں۔ اگر انہیں اس کتاب کی منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک ہے تو یہ حروف ان کے پاس موجود ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس جیسی کوئی ایک صورت مرتب کر کے لے آئیں، اور اس کام میں اپنے ہم نواؤں اور مددگاروں سے کام لے سکتے ہیں تاکہ وہ اس سلسلے میں ان کے حق میں کوئی بات کہیں۔ جہاں تک باری تعالیٰ کا تعلق ہے اس نے اپنے بندے کے حق میں گواہی دے دی ہے کہ وہ سچا ہے۔ یہ چیلنج قرآن کو دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی قائم رہا، اور آج بھی ہمارے دور تک اسی طرح قائم ہے۔ یہ ایک ایسی دلیل ہے جس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آج تک قرآن کریم اور تمام انسانی تحریروں، ادبی شاہکاروں کے درمیان واضح فرق قائم ہے، اور یہ فرق قیامت تک یوں ہی رہے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 24، اس کا ترجمہ اور تفسیر۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ لِلْكَافِرِينَ۔ ترجمہ: لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ یہ چیلنج اگر عجیب ہے تو یہ جزم کہ اسے قیامت تک کوئی قبول ہی نہیں کر سکتا اس سے عجیب تر ہے۔ اگر کفار کے بس میں یہ بات ہوتی کہ وہ اس جیسی کوئی کتاب بنا لائیں تو وہ ایک لحظہ کے لیے بھی توقف نہ کرتے ان کا یہ کہہ دینا کہ وہ یقیناً اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے، اور اس کے بعد صدیوں تک فی الواقعہ مخالفین کا عاجز رہ جانا اپنی جگہ ایک کھلا معجزہ ہے
جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ مخالفین کے لیے ایک عام چیلنج تھا، ان کے لیے میدان کھلا تھا۔ اگر وہ اس جیسی کوئی کتاب لے ہی آتے تو قرآن کا اعجاز ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے اور نہ ایسا کر ہی سکیں گے۔ اگرچہ ابتدا خطاب ایک نسل کو تھا، لیکن دراصل یہ پوری انسانیت کو چیلنج دیا گیا، اور اعجاز قرآن اور محبت قرآن، جو لوگ انسانی اسالیب کلام کا کسی قدر ذوق رکھتے ہیں، جنہیں اس کائنات اور موجودات کے بارے میں انسانی تصورات سے کچھ بھی واقفیت ہے، اور جو لوگ انسان کے بنائے ہوئے طریقوں اور نظاموں کے بارے میں کچھ بھی جانتے ہیں، اس کے قائم کیے ہوئے نفسیاتی اور اجتماعی تصورات میں کس قدر بھی ادراک رکھتے ہیں، وہ یقیناً اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس سلسلے میں قرآن جو کچھ کہتا ہے وہ بالکل ایک دوسری ہی چیز ہے، ان گھروندوں سے کوئی نسبت ہی نہیں ہے، اور یہ بیچارہ انسان بناتا رہتا ہے۔ اس بارے میں اگر کوئی شک و شبہ میں مبتلا ہے تو وہ جاہل ہے، اسے کھرے کھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہے، یا وہ اپنے کسی مفاد کی خاطر حق و باطل کو گڈ مٹ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس چیلنج کے مقابلے میں عاجز آ گئے ہیں، پھر بھی انہوں نے اس کھلی سچائی کو تسلیم نہ کیا، اس کے بارے میں یہ وعید شدید آتی ہے۔ تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اس میں انسان پتھروں کے ساتھ یوں جمع کیا گیا ہے، پھر اس خوفناک اور ڈراؤنی صورت میں، اس لیے کہ وہ آگ منکرین حق کے لیے تیار کی گئی ہے، اور منکرین حق جن کا ذکر اس صورت کے آغاز میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں قرآن کریم یہ چیلنج دیتا ہے کہ وہ اس کے قبول ہونے سے عاجز آ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی دعوت حق کو قبول نہیں کرتے۔ اس لیے یہ لوگ بھی گویا پتھروں کی طرح پتھر ہیں، اگرچہ ظاہری صورت کے لحاظ سے یہ آدمی نظر آتے ہیں۔ بس اب انتظار اس بات کا ہے کہ قیامت میں یہ پتھر قسم کے لوگ، انسانوں کے پتھر، جہنم میں باہم جمع ہو جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا بننے سے بچائے، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔